اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس سورہ کی سٹڈی ہم کر رہے ہیں وہ ہے سورۃ القدر۔ سورۃ القدر، اگر آپ ترتیب دیکھیں گے یہ سورہ نمبر 97 ہے۔ اس سے پہلے جس سورہ کا ہم نے تلاوت کی ہے، جس سورہ کو ہم نے پڑھے ہیں، وہ ہے سورہ اقرا۔ اقرا جس کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی تھی، وہ وحی کیا تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، جو پہلی 5 آیتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی۔ اب وہ جو نازل ہوئی وہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ کیا وحی نازل ہوئی؟ وہ پہلی وحی نازل ہوئی، لیکن کون سی کتاب کا حصہ تھی وہ قرآن کا حصہ تھی۔ قرآن کب نازل ہوا؟ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ وہ رات کون سی تھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی آئی؟ وہ رات لیلۃ القدر تھی۔ اور قرآن نازل کب ہوا؟ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نازل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے آسمان پر، سمائے دنیا کے آسمان پر قرآن لیلۃ القدر میں آیا۔ دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے انزلہ، ایک ہے جیسے قرآن میں بار بار آتا ہے انزلہ، ہم نے نیچے بھیجا، اور ایک ہے نزلہ، نزلہ یعنی بار بار بھیجنا۔ تو ہم دیکھتے ہیں انزلہ جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے جو نیچے بھیجا، وہ کس رات میں بھیجا؟ وہ لیلۃ القدر میں بھیجا۔ اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دوسری قرآن کی آیتیں ہیں جس کے اندر اس کی تفصیل ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر۔ تو کس مہینے میں بھیجا؟ رمضان کے مہینے میں بھیجا۔ ہاں، رمضان کے مہینے میں۔ تو قرآن جو نازل ہوا وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اسپیسیفکلی کس رات میں نازل ہوا؟ لیلۃ القدر کی رات میں نازل ہوا۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ پورے سلسلہ دیکھو گے تو سورہ انشراح میں ہم نے نبوت کے سورہ انشراح سورہ نمبر 94 جو ہم نے پڑھے، اس کے اندر ہم نے نبوت سے سورہ طہ سے سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ 93 سے دیکھتے ہیں تو نبوت سے پہلے کے فیورز، کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پایا، ہاں، اور جو ساری نعمتیں جو نبوت سے پہلے کی نعمتیں جو ذکر ہے خاص طور سے، وہ کہاں پر؟ سورہ 93 میں ذکر ہے۔ سورہ انشراح سورہ 94 میں نبوت کے بعد کی نعمتیں ذکر ہے۔ سورہ 95 سورہ 3 کے اندر پچھلی 4 آیتیں ہیں، جو اس میں سے 3 پچھلے لوگوں کے بارے میں، اور لاسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بلد الامین یعنی کہ مکہ کے بارے میں۔ تو یہ 4 آیتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وحی کے تعلق سے جو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجا، رہنمائی بھیجی، وہ چیز کے تعلق سے ہمیں ٹچ باتیں ملی، وہ ہے سورہ 3 میں۔ اور اس کے بعد اسپیسیفک سورہ اقرا کے اندر جو قرآن نازل ہوا پہلی وحی وہاں پر موجود ہے۔ اور سورہ قدر کے اندر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے کس رات میں بھیجا، اس رات کی فضیلت اس چیز میں ذکر ہے۔ آپ خود سوچیں کہ جو رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر ہے۔ نہیں، قرآن کتنی فضیلت والی کتاب ہے کہ وہ رات کی کیا فضیلت ہے وہ ہم آج دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ اور بھلے ہی آپ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ہر کوئی کچھ نہ کچھ تو جانتا ہی ہے، لیکن اگر آپ آج کی کلاس پہ فوکس کریں گے اور سورۃ القدر کی اسٹڈی پہ فوکس کریں گے تو آپ کو شاید کچھ ایسی چیزیں ملے گی جو بعض لوگوں کو لیلۃ القدر کے تعلق سے نہیں معلوم، جو ایسی باتیں ہیں جو اس سورہ میں ذکر ہے۔ جیسے 1 منٹ ہولڈ کریں۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم سمجھ ہلو، مائک ٹیسٹنگ، چلو اللہ کے ساتھ کچھ پرابلم ہو گیا تھا انیکسپیکٹڈ۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم بات یہ کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر کی اس اسٹڈی میں، سورۃ القدر کی اسٹڈی میں ہمیں کئی باتیں ملے گی۔ سورہ نمبر 97، اس کی اگلی سورہ بینہ یعنی کہ کلیئر پروف۔ اور آپ دیکھو گے کہ لیلۃ القدر میں کیا آیا؟ قرآن آیا، اور واضح طور پر کلیئر پروف اسٹیبلش ہوا، لوگوں کے اوپر حجت قائم ہوئی، کلیئر پروف آیا لوگوں کے لیے، واضح دلیل آئی، تاکہ جو ہدایت کا راستہ جاننا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے، وہ سمجھ سکتا ہے۔ تو آئیے ہم لیلۃ القدر کی اسٹڈی شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً بے شک ہم نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ اسے نازل کیا یعنی کسے نازل کیا؟ قرآن کو نازل کیا۔
قرآن کو ہم نے نیچے بھیجا لیلۃ القدر میں، انزلہ جیسے میں نے بتایا کہ عربک زبان میں نزلہ یعنی کوئی چیز بار بار کرنا، بار بار نیچے بھیجنا، اس کے اندر یہ معنی پیدا ہوتی ہے نزلہ. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ اس کے اندر نزلہ فعل کے باب سے ہے، یعنی کہ اس کے اندر انٹینسٹی اور بار بار وہ چیز ہونے کا انڈیکیشن ملتا ہے. لیکن انزلہ نیچے بھیجنا جو ایک بار نیچے بھیجنے کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ سے دنیا کے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے بھیجا، تو کس رات میں بھیجا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں بھیجا. وہ رات کون سی رات تھی؟ لیلۃ القدر. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا بتائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کیا ہے وہ تمہیں کیا بتائے گا؟ کس چیز سے تمہیں پتا چلے گا؟ کیسے تمہیں احساس ہوگا؟ یہ ایک طریقہ ہے جس سے کوئی بڑی چیز کا انٹروڈکشن دیا جائے. قرآن میں آپ کو انداز کئی جگہوں پہ ملے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے تعلق سے بھی کہا ہے کہ القاریہ وما ادراک ما القاریہ، کہ قاریہ القاریہ جو آواز کا جو آواز ہوگی اس دن، تو وہ قیامت کے دن کے تعلق سے کیا چیز تمہیں احساس دلائے گی کہ القاریہ کیا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی الفاظ و انداز یہاں پہ استعمال کیا، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا احساس دلائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک کا آپ کو کیا احساس دلائے گا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو آپ سے مراد سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کے بعد یہ ساری امت ہے جو پڑھ رہے ہیں قرآن، ان سب سے بھی خطاب ہے کہ تمہیں کیا چیز یہ احساس دلائے گی کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے. اور یہ ایک خاص نعمت ہے، یاد رکھیے اس بات کو کہ لیلۃ القدر جو ہے ایک خاص نعمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے. اچھا، ایک سوال یہاں پہ بعض لوگوں کا ہوتا ہے، میں ایک سوال کا جواب دے دیتا ہوں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ قرآن جو دنیا کے آسمان پہ نازل ہوا وہ 15 شعبان کو آیا. 15 شعبان، کیونکہ 15 شعبان کی ثابت شدہ حدیثوں میں کوئی ایسی فضیلت نہیں ملتی، اس رات کی فضیلت کوئی نہیں ثابت ہوتی. تو بعض لوگ اس کی فضیلت جو ڈھونڈتے ہیں تو اس کے اندر اس رات کو کی فضیلت یہ بتاتے ہیں کہ 15 شعبان میں قرآن نازل. یہ بات کے لیے وہ دلیل کے طور پر سورہ دخان کی آیتیں پیش کرتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا ہے. تو وہ کہتے ہیں لیلۃ المبارکہ کون سی ہے؟ 15 شعبان ہے، ایسا کہتے ہیں. لیکن یہ جواب بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے تو میں بتا چکا ہوں کہ فی رمضان، رمضان کے مہینے میں اللہ نے بھیجا نا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا انسانوں کے لیے ہدایت کے طور پر. کون سے مہینے میں نازل کیا؟ رمضان میں نازل کیا. تو وہ شعبان تو ہو ہی نہیں سکتی. فرسٹ آنسر یہی ہو گیا. اور سیکنڈ چیز آپ یہ دیکھیے یہاں پر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، تو وہاں پہ بابرکت رات دیا ہے. وہ بابرکت رات کون سی رات ہے؟ لیلۃ القدر ہے. یہ یہاں پہ اس کی تفسیر مل رہی ہے. اور تیسری دلیل یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے ہمیں تفسیر ملتی ہے ڈائریکٹ کہ انہوں نے قرآن کی آیت پڑھے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وما کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، اور پھر انہوں نے کہا یعنی لیلۃ القدر، یہ رات لیلۃ القدر ہے. سورہ دخان کی آیت پڑھ کے انہوں نے یہ بات بتائی. تو اس سے یہ بات بالکل 3 پوائنٹس دے کر بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ 15 شعبان کی رات بالکل نہیں ہے، وہ لیلۃ القدر رمضان میں ہی ہے. اور رمضان کے اندر ہمیں جو سورۃ القدر میں جس رات کا ذکر ہے لیلۃ المبارکہ کوئی الگ رات نہیں، وہ بھی وہی رات ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا. قرآن 15 شعبان کے رات میں نہیں نازل ہوا. تو یہ بات ہم نے سوال کا وہ جواب دیکھ لیا. اب آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کے تعلق سے کہا کہ یقیناً ہم نے اسے بھیجا ہے لیلۃ القدر میں. اس کے اندر یہ بات بھی پتا چلتی ہے کہ قرآن کا بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ. انا انزلناہ، یقیناً ہم نے، انزلناہ ہم نے اسے بھیجا، ہم نے اسے بھیجا، قرآن کو بھیجا لیلۃ القدر میں. تو بھیجنے والا قرآن کا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. قرآن میں کئی جگہوں پہ دعویٰ ہے، یہاں پر بھی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 months کس کو بولتے ہیں؟ 1000 months، ہاں 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہ بات تو دیکھیے بعض لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، لیکن یہ بات کلیئر ہے کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سارے دن برابر نہیں ہوتے. جمعہ کے دن کی خاص فضیلت ہے. دن کے سارے وقت برابر نہیں ہوتے. رات کے آخری 1/3 کی خاص فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پہ نازل ہوتا ہے. اور سال بھر کے اندر رمضان کے مہینے کی الگ پوزیشن ہے.
تو یہ بات سمجھنا کیوں مشکل لگتا ہے کہ ایک رات ایسی اللہ تعالیٰ نے چنی ہے جسے 1000 مہینوں سے بہتر پوزیشن دیا ہے. 1000 مہینے، 1000 مہینے یعنی 83 ایئرس، 83.33 ایئرس. ہاں، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کتنے بڑی مدت کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. سبحان اللہ. 1000 مہینے کسے بولتے ہیں؟ ہاں کسے بولتے ہیں؟ لیلۃ القدری اکول ٹو بھی نہیں آیا کہ برابر ہے، 1000 مہینوں کے برابر ہے، برابر بھی نہیں آیا. خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو بزنس مین لوگ ہیں حضرات، وہ جانتے ہیں کہ بزنس کے اندر کوئی ایک سیزن ٹائم ہوتا ہے. وہ سیزن ٹائم پہ اگر آپ اس کو سیزن ٹائم پہ کوئی اگر آپ بزنس کر رہے ہو تو آپ زیادہ کما لو گے. اب کوئی کہے کہ نہیں نہیں، ایک دن یہ ایک دن وہ نہیں، سیزن کا ایک دن دوسرے دنوں کے اعتبار سے بزنس کی فائدے کے اعتبار سے زیادہ فضیلت والا ہوتا ہے، مطلب زیادہ اس میں فائدہ ہوتا ہے. تو سیزن ٹائم ہوتا ہے الگ. اور جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی ویڈیو، کوئی ٹاپک چلتا ہے، ہم لوگ ویڈیو اگر کوئی ٹاپک کو ہمیں کور کرنا ہے تو اسے اینڈ صحیح وقت پر جب لوگوں کو رہنمائی چاہیے، گائیڈنس چاہیے، اس وقت پہ نکالو تو زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. مطلب وہی محنت ہے، وہی محنت یہاں کرو تو الگ فائدہ ہے، یہاں کرو تو الگ فائدہ ہے. وہی محنت سیزن ٹائم پہ کوئی کر رہا ہے تاجر تو الگ فائدہ ہے، وہی ٹائم محنت کر رہا ہے اس میں تو الگ فائدہ ہے، نارمل ٹائم پہ کر رہا ہے الگ فائدہ ہے. تو اسمارٹ لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ سیزن ٹائم مس نہیں کرتے ہیں. اچھا، تعجب کی بات یہ ہے کہ میں یہ جو آیت سورہ لے رہا ہوں سورۃ القدر، یہ ایک اور سیزن ٹائم ہے، سال کا بیسٹ ٹائم چل رہا ہے. وہ 10 دن جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال میں جو اعمال باقی کوئی دن میں ان کی فضیلت ایسی نہیں جیسے ان 10 دنوں میں. اور 10 دنوں میں جو دن ابھی شروع ہوا ہے، مغرب سے جو دن شروع ہوا ہے، یوم العرفہ، انڈیا کا یوم العرفہ. عرفات میں تو حجاج جو ہے وہ نکل رہے ہوں گے، ابھی بس یہ ٹائم پہ نکل چکے ہوں گے، عرفات سے نکل کے مزدلفہ کی طرف جا رہے ہوں گے، وہاں پہ یوم العرفہ ہو چکا. لیکن یہاں کا یوم العرفہ، انڈیا کا ابھی یوم العرفہ سٹارٹ ہو رہا ہے. اور کل کا دن روزہ رکھنا بہت فضیلت کی بات ہے. کیا فضیلت ہے آپ کو پتا ہے کہ یوم العرفہ کے دن جو روزہ رکھتا ہے اس کو پچھلے سال اور اگلے سال 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. تو میں یہ فضیلت کے تعلق سے جو سورہ لے رہا ہوں، اور یہ اس فضیلت کی رات میں ہے. یہ رات جو فضیلت سے زیادہ دن کا کی فضیلت ہے، کہ دن کی فضیلت ہے یوم العرفہ. کہ یوم العرفہ جو 9 ذی الحجہ کا دن ہے، اس دن روزہ رکھنا کتنی بڑی فضیلت ہے ہم سب جانتے ہیں. تو مطلب اللہ فضیلت دینے والا ہے، اللہ موقع دیتا ہے. یہ موقع کیوں دیتا ہے؟ تاکہ کمزور بندوں کو بھی اپنی نیکیوں کو کور کرنے کا موقع مل جائے. کہ بھئی ہم سب انسان ہیں، اب اتنی نیکیاں ہم سے نہیں ہوتی ہیں، تو کیا ایسے کچھ گولڈن اپارچونٹی ہے جو ایسے مل جائے اور آپ اس کو گولڈن اپارچونٹی کو استعمال کر لو؟ ایسا موقع مل سکتا ہے؟ تو ہاں، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ایسے موقع دیے ہیں. اور یہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے لیلۃ القدر کی. اور اس بارے میں بعض ایک یہ بھی ہے، لیلۃ القدر کب ہے؟ ہاں کب ہے اس کے بارے میں سوال اٹھتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم دیکھتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لیلۃ القدر کو ڈھونڈو فی وتر فی اشر الاواخر فی رمضان، رمضان کے آخری اشرے کی طاق راتوں میں. آخری جو 10 راتیں ہیں اس کے اندر جو آڈ نائٹس ہیں، طاق راتیں ہیں، اس پہ ڈھونڈو لیلۃ القدر کو. کہاں ڈھونڈو؟ طاق راتوں میں ڈھونڈو. اور طاق راتیں کتنی ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، 5 راتیں ہیں. اچھا، بعض لوگ یہ بولتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر میں، سورۃ القدر میں 5 آیتیں ہیں ایکچولی، اور وہاں پہ 5 راتیں ہیں. ایسے کوئی کوئنسیڈنس کی بات نہیں، یعنی ایسی باتیں ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے. ایسے اسپیکولیشن والی باتوں میں نہیں جانا چاہیے. وہ اسپیکولیشن والی بات لگ رہی ہے یہ بات، کہ 5 راتیں ہیں اور 5 یہ آیتیں ہیں یہاں پر. لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو ہم نے ڈھونڈنا ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ڈھونڈنا ہے. یعنی کہ 21، 23، 25، 27، 29. ہاں آپ کو حدیثیں ملے گی، بلکہ تفسیر ابن کثیر اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے نا امام ابن کثیر نے خود کئی ایسی حدیثیں دی ہے کہ بعض صحابہ کہتے تھے کہ 27ویں رات ہے، کسی نے کہا کہ 21ویں رات میں نے دیکھا، 23ویں رات میں پایا. تو الگ الگ تجربات ہے. اسی وجہ سے سب سے ساؤنڈ اوپینین یہ دکھ رہا ہے کہ لیلۃ القدر کو ایک فکسڈ رات نہیں ہے، وہ رات چینج ہوتی ہے، سال سے سال بدلتی جاتی ہے. کیونکہ ہمارے پاس واضح پروف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 21ویں رات میں ملی تھی لیلۃ القدر. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی کہ ایسی رات ہوگی جس کے اندر میں مٹی کے کیچڑ کے پانی میں سجدہ کروں گا، بارش ہوگی، اور ویسا ہی ہوا. صحابہ نے دیکھا 21ویں رات تھی. ایسا 27ویں رات کے اندر بھی دیکھا گیا، 30ویں رات میں بھی دیکھا گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ الگ الگ راتوں میں پائی جا سکتی ہے. کوئی ایک سال میں آپ کو کسی رات میں ملے، کوئی ایک سال میں کسی رات میں ملے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیوں اس کا علم چھپایا گیا؟ یہ اللہ کی طرف سے
علم ہے اللہ کا، اللہ کی حکمت ہے. اور بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، خرجت لأخبرکم بلیلۃ القدر، میں نکلا تاکہ میں تمہیں لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں. فطلعها فلان و فلان، میں نے دیکھا کہ فلاں و فلاں جھگڑا کر رہے ہیں. فرفعت، اس کا علم اٹھا لیا گیا. یعنی لیلۃ القدر کا علم آ چکا تھا اس دنیا میں کہ کیسے پائیں اس رات، کیسے پائیں اس رات کو. مطلب آف کورس فکس رات ہے تو فکس رات کی ڈیٹ نہیں آئی تھی، لیکن اس کے تعلق سے علم آ گیا تھا کہ یہ رات کو کیسے پا سکتے ہیں، کون سی رات کیسے ملے گی، کیسے معلوم پڑے گا، وہ علم آ گیا تھا. پھر فرفعت، اس کا علم اٹھا لیا گیا. اب علم اٹھا لیا گیا یعنی کہ وہ علم دنیا میں نہیں باقی رہا. تو یہ بات اس چیز کے تعلق سے بھی ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ فلاں رات ہی ہے، 27ویں رات ہی ہے. تو یہ چیز اس تعلق سے بھی بات ہے کہ فرفعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ علم اٹھا لیا گیا. تو یہ کس بات کی دلیل ملتی ہے؟ یہ اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ وہ فکس نہیں ہے، اور ہم فکس نہیں کہہ سکتے کہ یہ فلاں ہی رات ہے. ہاں ہو سکتا ہے کہ کسی کو 27ویں رات میں محسوس ہو سکتا ہے کہ بعض سلف میں جیسے ہمیں اقوال ملتے ہیں کہ فلاں نے 27ویں رات میں محسوس کیا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ فکس رات ہے. یہ کہنا فروفیات سے کانٹرڈکٹ کرے گا کہ اس کا علم اٹھا لیا گیا. اور فردر بات یہ بھی ہے، مزید اس کے تعلق سے بھی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کہا. اور مزید بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر کے اندر آپ دیکھو گے کہ ایک اور چیز ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ 10 راتوں کا 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اعتکاف کرنے میں مین مقصد کیا تھا؟ لیلۃ القدر کو پانا. لیلۃ القدر کو پانا مین مقصد تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یہ آپ کو جو چیز چاہیے وہ آگے ہے، اسی وجہ سے اعتکاف جاری رکھو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے عشرے کا جو اعتکاف یعنی مڈل کے 10 دنوں کا اعتکاف کر کے کنٹینیو کیا، اور تیسرے عشرے میں، آخری عشرے میں، لاسٹ 10 ڈیز میں بھی اعتکاف کیا. یعنی اعتکاف کے اندر جو جس طرح سے سب کام چھوڑ کر مسجد میں رہو، پوری طرح سے فارغ رہو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ پورا فارغ رہنے میں دوسرے کام کا ٹینشن نہیں ہوتا ہے، آدمی کی تھکان، انرجی، وہاں پہ ٹائم نہیں جاتا ہے، تو رات میں عبادت میں بہتر فوکس کر پاتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر ملنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو آپ بتاؤ کہ اگر ایک فکس رات ہے تو پھر کیوں پورے 10 دن کا اعتکاف کریں؟ اگر فکس ہی رات ہے تو 10 دن کا اعتکاف کیوں کریں؟ آپ کو یہ بات تو ہے نا اپنی جگہ پر. تو یہ کئی دلائل ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک فکس ہی رات ہے تو فکس رات ہے، تو یہ کئی دلائل ہیں جو اس چیز کے سوال کا جواب ہے. میں نے آپ کو 4 قسم کے دلائل دی. پہلی دلیل یہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ کہا کہ فروفیت، اس کا علم اٹھا لیا گیا. دوسری دلیل یہ دی کہ ہمیں سلف میں اگر 27ویں رات کے دلائل ملتے ہیں تو 23ویں رات بھی کسی کو ملی ہے، 21ویں رات کے تعلق سے بھی لوگ بعض کا اوپینین ہے. تو یہ ان کا اجتہاد ہے، کسی کا اجتہاد 27 کا تھا، 23 کا تھا، 21 کا تھا، 29 کا تھا. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ڈھونڈو 10 راتوں میں. تیسری چیز، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عام جنرل کہا کہ ڈھونڈو ان طاق راتوں میں ڈھونڈو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھونڈنے کیوں کہا؟ چوتھی دلیل کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعتکاف جب آخری عشرے میں کیا اور کہا کہ اس کا مقصد لیلۃ القدر، مین مقصد لیلۃ القدر پانا ہے، تو جب ایسا معاملہ ہے تو پورے 10 دن اعتکاف کیوں کریں اگر ایک ہی رات ہے، فکس رات ہے؟ تو یہ چار قسم کے دلائل وہ سوال کے جواب ہیں. اب آئیے ہم لیلۃ القدر کے اوپر جو دیکھ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے. اور یہ رات میں کیا نازل ہوا تھا؟ قرآن نازل ہوا تھا. قرآن نازل ہوا تھا. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں الروح، فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور الروح جبریل نازل ہوتے ہیں. الروح کسے کہا گیا؟ جبریل کو کہا گیا. فیہا، اس رات، بإذن ربہم، ان کی رب کی مرضی سے، ان کی رب کی مرضی سے، اجازت سے نازل ہوتے ہیں، اجازت سے نازل ہوتے ہیں. من کل امر، ہر حکم کے ساتھ، ہر حکم کے ساتھ. یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم خود اس کی تفسیر دیکھیں، لیکن پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں امام ابن کثیر نے ایک بات پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے عام الملائکہ، فرشتے، اور اس میں سے خاص الروح، جبریل کا ذکر. یہ قرآن کا انداز ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ جیسے قرآن میں اور جگہ پہ کہا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ، اس دن الروح یعنی جبریل کھڑے ہوں گے اور فرشتے کھڑے ہوں گے. تو فرشتے، جبریل بھی تو فرشتے ہیں، تو یہاں پہ بھی فرشتے اور جبریل، یہ کیا بات ہے؟ یہی تو طریقہ ہے قرآن کا کہ عام دیا ہوا ایک فرشتے، اس میں سے خاص اسپیشل ذکر ہے، خصوصی ذکر ہے. کیوں خصوصی ذکر ہے؟ یہ ایک عام اور اس کے بعد میں عام میں سے خاص ذکر ہے. یعنی جبریل علیہ السلام کے خاص مقام کو بتایا گیا کہ فرشتوں میں سے ان کو الگ کر کے، جب کسی کو اپنی جنس سے، اپنی کیٹیگری میں سے الگ کر کے بتایا جاتا ہے تو اس کے خاص مقام کو بتایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب عمل الصالح نیک اعمال
میں حق کی تلقین بھی تو نیکی عمل ہے. حق کی تلقین کرنا, کسی کو حق بات بتانا, یہ بھی تو نیکی عمل ہے. پھر اسے الگ سے کیوں بتایا گیا؟ مطلب اس کے خاص مقام کو بتایا گیا کہ عمل الصالح جو نیک اعمال ہے اس میں سے حق کی تلقین کا خاص مقام بتایا گیا. اور حق کی تلقین میں سے صبر کی تلقین, صبر کی تلقین بھی تو حق کی تلقین ہے, صبر کی تلقین بھی تو حق کی تلقین ہے. تو صبر کی تلقین کا خاص مقام بتایا گیا باقی حق کی تلقین میں. بتاؤ, ہم جو حق کی تلقین کرتے ہیں اس میں صبر کی تلقین ہوتی ہے نا, اس کے خاص مقام کو بتایا گیا. تلقین یعنی انکریجمنٹ, جو انکریج کرنا, نہیں بھائی صبر کرو, ایسا نہیں, اللہ کا اجر ملے گا, اللہ کا انعام ملے گا. صبر کی تلقین بہت بڑی نیکی ہے, وہ حق کی تلقین میں سے خاص الگ بتائی گئی ہے. اور حق کی تلقین ایک بہت بڑی نیکی ہے جو عمل صالح نیک اعمال میں سے خاص الگ کر کے بتایا گیا, اور فرشتوں میں سے الروح جبریل کو الگ کر کے بتایا گیا. تو ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں, یہ امام ابن کثیر نے پوائنٹ آؤٹ کیا, اور یہ کئی جگہوں پہ قرآن میں آپ کو اس طرح کے ایمفسس ملیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا اس رات میں کون نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے نازل ہوتے ہیں. فرشتے بہت سارے نازل ہوتے ہیں, بہت نازل ہوتے ہیں, اور جبریل آتے ہیں اس دنیا میں بِإِذْنِ رَبِّهِمْ, ان کے رب کی اجازت سے آتے ہیں, ان کی رب کی اجازت سے, کیونکہ فرشتے جبریل یہ اپنی مرضی سے نہیں چلتے ہیں, اپنی رب کی مرضی سے چلتے ہیں. لیکن کس چیز کے لیے آتے ہیں؟ من کل امر, ہر معاملے کے لیے. اب یہ من کل امر, ہر معاملے کے لیے, یہ کیا ہے؟ تو یہ چیز کی تفصیل جو ہے آپ کو چیزیں ملے گی کہ کیا ہے. آپ دیکھو گے مستدرک حاکم میں حدیث ہے, اور یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے ہے. یہ حدیث موقوف ہے, یعنی صحابی رسول کا قول ہے. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ انک لتری رجلا یمشی فی الاسواق, تم دیکھ رہے ہو ایک آدمی کو چل رہا ہے بازار میں, وقد وقع اسمہ فی الموتى, لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. ایک آدمی کو تم دیکھ رہے ہو بازار میں چل رہا ہے, لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ وما کنا منذرین, کہ ہم نے اس قرآن کو ایک بابرکت رات میں بھیجا, اور ہم لوگوں کو ڈرانے تو والے ہی تھے. فیہا, اس رات میں, یفرق کل امر حکیم, اس رات میں سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں, سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں. کلو امر حکیم, یہاں پہ یہ دیکھیے من کلی امر دیا ہے, وہاں پہ کلو امر حکیم دیا ہے. سارے حکمت کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں اس رات میں. تو انہوں نے, ابن عباس نے پھر یہ آیت پڑھ کے کہا, یعنی لیلۃ القدر, وہ رات لیلۃ القدر ہے. فی تلک اللیلہ, اس رات میں, یفرق امر الدنیا الی مثلھا من قابل, اس رات میں دنیا کے فیصلے واضح کیے جاتے ہیں جو آگے کے سال میں ہونے والے ہیں. من قابل, آگے کے سال میں جو ہونے والے ہیں وہ فیصلے واضح کیے جاتے ہیں, کلیئر کر دیے جاتے ہیں کہ یہ ہونے والا ہے. تو یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو بازار میں چل رہا ہے, لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہے. اور پھر انہوں نے قرآن کی آیت پڑھ کے بتایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلے جو نازل کیے, جو من قابل, آنے والے سال کے جو فیصلے نازل کیے, تو من کل امر, جو ہر فیصلے کو لے کر آتے ہیں, یعنی دنیا کے اندر یہ فیصلے آتے ہیں. دیکھو یہ غیب کی دنیا ہے, ان سین کا ورلڈ ہے, اس کے صرف ہمیں تھوڑے تھوڑے گلمسز دیے گئے, گلمسز, کیونکہ ہمارا کام نہیں ہے, ہمیں صرف چند باتیں دی گئی جس میں ہمارے لیے نصیحت ہے, ہمارے لیے نصیحت کی بات دی گئی. تو من کل امر, فیصلوں کے ساتھ فرشتے اور روح آتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے ساتھ کہ یہ آنے والے سال میں ہونے والا ہے. یہ سارے فیصلے نازل ہوتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے, یہ کون سی تقدیر ہے؟ تقدیر معلق ہے, یعنی ایسی تقدیر ہے جو چینج ہو سکتی ہے. کیونکہ ایک وہ تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہے, وہ تقدیر نہیں بدلتی. لیکن یہ تقدیر جو نازل ہوتی ہے ہر سال, اللہ تعالیٰ کی مرضی سے یہ بدلی جا سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں جو نازل ہوتے ہیں, اور وہ فیصلے, اس کے بعد ایک اور فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. وہ اللہ کے علم میں پہلے سے وہ لکھا ہوا ہے لوح محفوظ, لیکن یہ جو تقدیر ہے بدلی جا سکتی ہے. من کل امر, فیصلوں کے ساتھ وہ نازل ہوتے ہیں. تو اس حدیث میں کیا آ رہا ہے, سن لیجیے حدیث کہ جو آیا کہ تم ایک آدمی کو دیکھ رہے ہو بازار میں چل رہا ہے, لیکن اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے. یعنی جو لسٹ آئی ہے, وہ جو لسٹ آتی ہے ہر سال, وہ لسٹ میں اس کا نام ہے. تم ایک آدمی کو بازار میں دیکھ رہے ہو, اس کا نام مردوں کی لسٹ میں ہے. کون سی لسٹ میں؟ جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتی ہے. انہوں نے وہ آیت پڑھ کر کے اس سے کنیکٹ کر کے وہ بات کو بتایا, اور یہی بات اصل ہے. تو میرے بردرز اینڈ سسٹرز, اسی وجہ سے نیک کاموں میں آگے رہو, نیک کاموں میں پیچھے مت رہو, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام وہ لسٹ میں آ چکا ہے جو پچھلی لیلۃ القدر میں آئی ہے, اور اب ہمیں اتنا اچھا فضیلت والا دن مل رہا ہے. زیادہ سے زیادہ تکبیرات کہو, ہاں, اللہ اکبر, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, واللہ اکبر, اللہ اکبر, وللہ الحمد. زیادہ سے زیادہ استغفار کرو, کیونکہ نیکیاں جو 10 دن, یہ جو 10 دن ہے نا, 10 دن میں سے 2 دن بچے ہیں بس, 9th and 10th 2 دن بچے ہیں. تو یہ 10 دن کی نیکیاں جو ہے نا, باقی سال بھر میں ایسے دن نہیں ملتے ہیں. سال بھر میں دن کے اعتبار سے یہ دنوں کی سب سے زیادہ فضیلت ہے, سال بھر میں ایسے دن نہیں.
اور اللہ تعالیٰ نے یہ دنوں کو چنا ہے حج کے لیے، اتنی ساری نیکیوں کے لیے، قربانی کے لیے، یہ یوم العرفہ کا روزہ، اتنی ساری روزہ رکھنے کے لیے، کتنی ساری نیکیاں ان دنوں میں ہے۔ ہاں تو یہ دن کو یاد رکھیے، حرمت والا مہینہ ایسے بھی چل رہا ہے، 4 حرمت والے مہینوں میں سے، مطلب بولنے کی بات کیا ہے کہ وہ لسٹ جو آئی ہے اس میں آپ کا میرا نام بھی ہو سکتا ہے، اور ہمیں اس بارے میں آگاہ رہنا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں آگے سے آگے رہیں، کیونکہ ہم وہ لسٹ پڑھ نہیں سکتے ہیں کہ کس کا نام ہے، ارے میرا نام ہے نہیں ہے اس میں، بتا دو مجھے، تو نہیں پتا ہے ہمیں۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے کہ کوئی شخص کا معاملہ یاد رکھیے جو دعا کرنے سے تقدیر بدلتی ہے، اور نیکیوں سے بھی تقدیر بدلتی ہے، بعض نیکیاں ہیں اس سے بدلتی ہے، گناہ کرنے سے جیسے مان لیجیے رزق کم ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے گناہوں سے رزق کم ہوتا ہے، اور بعض نیکیاں ایسی ہے جیسے صلہ رحمی وغیرہ جس سے رزق بڑھتا ہے۔ تو یہ رزق جو نازل ہوا تھا فیصلہ من کلی امر، تو امر حکیم، حکمت والا فیصلہ، یہ اللہ جانتا ہے۔ دیکھو یاد رکھو، جو چیز نہیں ہوئی، جو چیز نہیں ہوئی وہ بھی اگر ہوتی تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، جو نہیں ہوا وہ بھی اگر ہوتا تو کیا ہوتا اللہ کو وہ بھی پتا ہے۔ یعنی اللہ کا علم پرفیکٹ علم، اتنا پرفیکٹ علم ہے کہ ہم اگر یہ قدم نہیں وہ قدم لیتے تو کیا ہوتا وہ بھی اللہ کو پتا ہے، یہ قدم لیے تو کیا ہوگا وہ بھی پتا ہے، کیا ہوگا وہ تو معلوم ہی ہے، جو نہیں ہوا وہ ہوتا تو کیا ہوتا وہ بھی پتا ہے۔ تو یہ جو فیصلے اللہ کے نازل ہوتے ہیں یہ ایکسیپشنل طور پہ چینج بھی ہوتے ہیں، ایکسیپشنل۔ اور یہ فیصلے کون سے فیصلے ہیں؟ یہ وہ فیصلے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہے کہ یہ فیصلہ اگر اس نے توبہ نہیں کیا تو، لیکن یہ ہمارے لیے کیا ہے، موٹیویشن۔ اور فرشتوں کے لیے بھی کیا ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، کہ فرشتوں کے لیے بھی یہ تربیت ہوتی ہے، ان کے پاس بھی غیب کا علم نہیں ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، یاد رکھیے اس بات۔ ہاں تو یہ بات میں نے کچھ سمجھانے کی کوشش کی، لیکن من کلی امر یہ فیصلے نازل ہوتے ہیں اس رات میں، لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، بہت سے لوگوں کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں نا، بوگس چیزیں اتنی پھیلی ہوئی ہے نا معاشرے میں کہ اوتھینٹک چیزوں کو جگہ ہی نہیں ملتی ہے۔ اور یاد رکھیے جب بھی ان اوتھینٹک علم بڑھتا ہے نا معاشرے میں تو اوتھینٹک علم کہیں سے مٹنے لگتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، صحیح ثابت شدہ باتوں کو عام کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تو ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے فیصلے بھی نازل ہوتے ہیں۔ اور ہمیں کیا ملتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس رات میں عبادت کی فضیلت ہمیں بتائی، خاص جو فضیلتیں ہمیں بتائی وہ ایک وجہ سے بتائی۔ کیوں، کیا وجہ سے بتائی؟ نیکسٹ آیت پڑھیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، سلامتی ہے اس میں یہاں تک کہ فجر نہ ہو جائے۔ تو فجر ہونے تک، وہاں پر طلوع ہونے تک، فجر کا طلوع ہونے تک، مطلع الفجر، فجر کا طلوع ہونے تک سلامتی ہے اس رات میں۔ تو یہ جو خصوصی سلامتی ہوتی ہے اس رات میں، یہ رات کے اندر ہمیں خاص عبادت کرنے کے لیے ابھارا گیا کہ رات فضیلت والی ہے، 1000 مہینوں سے بہتر، زیادہ عبادت کرو، سلامتی اس میں، حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر نہ نازل ہو، نہ آ جائے۔ تو اب یہاں پر اس میں یہ ایک بات جو اچھی واضح کی انہوں نے کہ صرف مومنوں کے لیے سلامتی ہے، ایمان والوں کے لیے سلامتی ہے، جن کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے سلامتی نہیں ہے، لیکن سلامتی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مومنوں کے لیے، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ اگر مجھے لیلۃ القدر ملے تو میں کیا کروں؟ تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو یعنی خصوصی طور پر مغفرت کی دعا کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، کہ یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی مانگنا۔ کیوں؟ اب یہ معافی مانگنے میں بہت فائدے ہیں۔ نمبر 1 فائدہ یہ ہے کہ ہم جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے، بعض اوقات جو ہوتا ہے نا، جو فیصلے آ رہے ہیں نا من کلی امر، تو اس میں گناہوں کے سزا بھی آ رہی ہوتی ہے، تو فیصلے جو آ رہے ہوتے ہیں اس میں گناہوں کی سزا بھی ہوتی ہے۔ اب جب ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں فاعف عنی، تو یہ ہوتا ہے کہ وہ جو سزا آنے والی تھی وہ چیز اس رات کی عبادت سے، اللہ سے معافی مانگنے کی وجہ سے وہ سزا رک گئی، ہمیں سزا نہ ملے۔ اور ساری وہ چیزیں جو ہوتی ہے اللہ سے معافی مانگنے میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل کو اور توفیق ہوتی ہے، اللہ کی عبادت کی توفیق ہوتی ہے، نیک کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے ایک نیکی کرتے ہیں نا تو ایک اور نیکی کرنے کا دل چاہتا ہے، یہی اللہ نے سسٹم رکھا ہے کہ ایک نیکی کرو تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے، ایک اور کرو تو ایک اور کرنے کا دل چاہتا ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور گناہ ایک کرو تو ایک اور گناہ کرنے کا بھی دل چاہتا ہے۔ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ ڈاؤن ورڈ جاتا ہے تو نیچے ہی پھسلتا جاتا ہے۔ تو ہمیں ایسے موقع جب آتے ہیں نا تو ایک آدمی کے لیے ہوتا ہے چلو جاگ جاؤ، اپنے آپ کو جگا دو، ہلا دو اور باہر نکال دو اپنے آپ کو، یہ ایک موقع ہوتا ہے۔ جمعہ کا دن آیا ہے، حالانکہ جمعہ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے لیکن آیا ہے تو آدمی ہلتا ہے، رمضان آئیے ہلتا ہے۔ اسی طرح یہاں پہ یہ یوم العرفہ جو چل رہا ہے ابھی الحمدللہ، اور جو عید کا دن ہے، ہاں تو یہ قربانی کا دن ہے، اس میں مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ میں سورۃ القدر پڑھا رہا ہوں اور یہ موسم میں پڑھا رہا ہوں، تو مجھے دونوں کو کنیکٹ کر کے
کئی باتیں کہنے کا موقع مل رہا ہے جو ہم سب کے لیے ضروری ہے. ہاں تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی ہے. سلامتی کی تفسیر میں ہمیں کئی تفسیر میں باتیں ملتی ہیں، اور آپ کو ملے گا جیسے کہ مثال کے طور پر انہوں نے فرمایا قتادہ اور ابن زید رحم اللہ کہ سلام ہی حتی، سلام کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس میں سارا خیر، کوئی برائی نہیں. ہاں یہاں فجر کے آنے تک کہ اس میں خیر ہے، اس میں برائی نہ ہو، مطلب وہ خیر کا جذبہ بڑھتا ہے، خیر کا جذبہ بڑھتا ہے. اور ایک اور تفسیر ہمیں یہ بھی ملتی ہے جسے الشابی نے دیا، تابعی الشابی، وہ کہتے ہیں کہ اس رات میں فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں. اور یہ نہیں، وہ کہتے ہیں جو فرشتے جو ہے گریٹنگز آف پیس، سلامتی کی سلام کرتے ہیں. ہاں سلام کرتے ہیں، گریٹنگز آف پیس یعنی سلام کرتے ہیں اس پوری رات میں مسجد والوں کو، یہاں تک آ کے فجر آ جائے، یعنی جاگنے والوں کو، جو اللہ کی عبادت کرنے والوں کو. تو کوئی ہو سکتا ہے گھر میں عبادت کر رہا ہے تو بھی اللہ فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سلامتی کی گریٹنگز دیتے ہیں اوپر، یعنی خوشخبری بھی ہے اس میں، سلام، اس میں خوشخبری بھی ہے. تو جو تم عبادت کرو گے سلام، سلامتی ہے تم. تو یہ بہترین موقع ہے، یعنی موسم بھی بہتر ہے، اچھا موسم بھی ہے، ماحول بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے تیار کیا ہے. اور اس میں کیونکہ جب اتنے سارے فرشتے نازل ہوتے ہیں، شیاطین اور جن جو ہے وہ دور، شیاطین اور جنوں کے لیے ایسے ہی رمضان میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن یہ رات تو اور مشکل رات ہوتی ہے ان کے لیے. تو سلام ہی حتی مطلع الفجر، فجر تک ان پر سلامتی ہو، لوگوں پر، سارے مومنوں پر سلامتی ہو فجر تک. تو یعنی فجر تک کا ٹائم ہے، فجر تک کے لیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ الفجر لیلۃ القدر، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے، پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے. میرے بھائیوں میری بہنیں، یہ سورہ سے ہم کیا کیا لیسن سیکھتے ہیں؟ ایک لیسن تو یہ سیکھتے ہیں کہ قرآن کا کتنا بڑا مقام ہے، کہ سوچو قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات بن جاتی لیلۃ القدر. ہاں وہ رات لیلۃ القدر ہے، کتنی بڑی رات ہے، قرآن کا کتنا بڑا مقام. اور وہ کتاب جو ہمارے پاس ہے اس کو پڑھنا، سمجھنا، غور کرنا، اس کو زندگی میں وقت دینا، ہم کتنا وقت دے رہے ہیں نہیں دے رہے ہیں، ذرا ہمیں جائزہ لینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ فائدہ ہمارا خود کا ہے، فائدہ ہمارا خود کا ہے. جو دن میں ہم قرآن پڑھیں گے وہ دن ہمارا کتنے سارے خیر سے بھر جائے گا. اگر ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں گے تو کتنا سارا خیر ہمارے اس دن میں آئے گا، ہماری زندگی میں، ہماری سوچ میں کتنا بڑا فائدہ ہوگا. تو قرآن سے تعلق جوڑنا، یہ ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں کہ قرآن اس رات میں نازل ہوئی. جو اقرا والی سورہ ہے وہ نازل ہوئی اس رات میں. کنیکشن بھی دیکھ رہے ہیں آپ قرآن میں، جب ہم پڑھتے آتے ہیں تو ایک سورہ کا دوسری سورہ سے ہم کنیکشن بھی دیکھتے آتے ہیں. اگلی چیز ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس سورہ سے؟ کہ ساری راتیں برابر نہیں ہوتی ہے، سارے دن بھی برابر نہیں ہوتے ہیں، دن کے سب گھنٹے بھی برابر نہیں ہوتے، سارے مہینے بھی برابر نہیں ہوتے. کچھ مہینوں کی، کچھ دنوں کی، کچھ گھنٹوں کی، کچھ وقتوں کی خاص فضیلت ہوتی ہے. سمجھدار انسان وہ ہے جو ایک خاص فضیلت کو معلوم کر کے اسے مس نہ کرے. کیونکہ کیا ہوتا ہے نا، لوگوں میں جب ڈسپلن نہیں ہوتا ہے نا، جب لوگوں میں دلچسپی نہیں ہوتی ہے نا، تو بھلے ہی وہ چاہتے ہیں کہ میں صرف لیلۃ القدر میں عبادت کروں، وہ ان سے کچھ ہوتے نہیں. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ اپنے آپ کو ٹرین کر کے اپنے دل کو جوڑے رکھنا ہوتا ہے عبادت سے. سڈنلی دیندار بن جاؤں گے، سڈنلی دیندار نہیں بنتے ہیں. چاہنے کے باوجود وہ بن نہیں پاتے، کرنے کے باوجود کہ میں لیلۃ القدر میں عبادت کروں، وہ کر نہیں پاتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ یہ سڈن دینداری آتی نہیں ہے ان سے. یہ دینداری ہوتی ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ کو تربیت کر کے ٹرین کر رہا ہے. لیکن ایک اور بات ہے کہ بعض لوگوں کے لیے دھکا ہوتا ہے جس سے وہ نیکی کی طرف کھینچے آ جاتے ہیں. مطلب لیلۃ القدر کے بہانے عبادت کرتے ہیں اور پھر نہیں بن جاتے، ایسے بھی ہوتا ہے. ہاں الحمدللہ، وہ ایک اللہ کی طرف سے توفیق اور ہدایت ہوتی ہے. تو میں یہ بات اس لیے بھی بول رہا ہوں کیونکہ کل یوم العرفہ ہے. اپنی اللہ کی بہت عبادت کرو، ہاں بہت عبادت کرو. روزہ رکھنا ہمیں ملتا ہے، تکبیرات پڑھنا ہمیں ملتا ہے، قربانی کی تیاری کرنا، قربانی اپنے استطاعت کے مطابق آدمی کرے. ہاں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ لیلۃ القدر کے بارے میں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یوم العرفہ کے دن سب سے زیادہ لوگ معاف ہوتے ہیں. ہاں ان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، سب سے زیادہ لوگوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے سورۃ القدر پڑھے. اور سورۃ القدر کے اندر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں دنیا میں. ہاں نازل ہوتے ہیں. ہم نے یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، فیصلے لے کر فرشتے نازل ہوتے ہیں. تو یہ فیصلے جو اللہ تعالیٰ کے نازل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے غیب کی دنیا کے تعلق سے ہمیں ایک بات، ایک گلمس دیا کہ فیصلے نازل ہوتے ہیں. کس رات میں نازل ہوتے ہیں؟ لیلۃ القدر کے رات میں نازل ہوتے ہیں. اور اس کے اندر سلام حتی مطلع الفجر کی کچھ خاص وقت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص سلامتی بھی بھیجی ہے. خاص سلامتی عام طور پہ بھی اللہ تعالیٰ نے سلامتی جو ہے نا، سلام قول من رب الرحیم، جنت کے لیے رکھا ہے. یہ سلام جو قول ہے رب الرحیم، رحمان رب کی طرف سے، ہاں تو یہ جنت کے اندر کہا جاتا ہے. لیکن دنیا کے اندر فرشتے آ کر سلام کہتے ہیں، یہ کس رات میں؟ لیلۃ القدر میں کہتے ہیں. ہاں تو یہ ہم نے چند باتیں اس سورہ سے سیکھا.
اب اگلی سورہ بینہ ہم اگلی کلاس میں، لیکن اگلی کلاس کل نہیں ہے کیونکہ کل عید کی رات ہوگی اور بہت سے لوگوں کو عید کی تیاری کرنا ہوگا، تو ہم عید کی رات میں نہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ. ہم اس کی اگلی کلاس اپنی رکھیں گے انشاءاللہ اگلے ہفتے. ہاں اگلے ہفتے، اگلے ٹیوزڈے انشاءاللہ. چلیے اب سوالات تھوڑے لے لیتا ہوں میں اور پھر کلاس کو اینڈ کریں گے. ایک بھائی کا سوال، موضوع سے ریلیٹڈ سوال کو میں پہلا فرسٹ پریفرنس دیتا ہوں اور پھر دوسرے سوال بھی لینے کی کوشش کرتا ہوں، کہ تقدیر معلق کے بارے میں ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ کیا جو لسٹ آف پیپل ہے جو مریں گے ان کا موت کا وقت تو بدل نہیں سکتا، دعا سے بھی نہیں بدل سکتا، اچھے نیک اعمال سے بدل نہیں سکتا. ان کا کہنا ہے سنو یاد رکھو، جو لوح محفوظ میں نا وہ وقت جو لکھا ہے نا وہ نہیں بدلایا سکتا، وہ اللہ کے علم کی بنیاد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور یہ چیزیں بدلنے والا سسٹم اللہ نے رکھا ہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے تو من جو پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو اور اس کے مال میں اضافہ ہو، انکریز ہو یعنی اسے زندگی ملنے والی تھی 60 سال، پھر وہ صلہ رحمی کرنے لگا، نیک اعمال کرنے لگا، 60 سے 65 ہو گئی، پھر 70 سال کی. ہاں تو پھر جو زندگی میں اضافہ پسند کریں تو اضافہ یعنی کون سے اضافہ؟ یہ فیصلے جو آتے ہیں اس پہ اضافہ ہو کہ ابھی یہ سال کے اندر ليلۃ القدر میں آیا کہ تمہاری ابھی عمر 60 ایئرز ہو گئی ہے، اب 62 تک پہنچ گئی، 65 تک پہنچ گئی، کہ اور نیکی کرو، اور نیکیاں کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں وقت دے رہا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، وہ زندگی کا یاد رکھیے، زندگی کے اندر نیکیوں کے ساتھ ہو تو وہ بہترین چیز ہے اور گناہوں کے ساتھ ہو تو بہت بدترین چیز ہے. اللہ سے ہم اس لیے خیر مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی خیر ہو ہمارے لیے وہ دے، اور ہم نیک کاموں کے ساتھ ہمارا خاتمہ بالخیر ہوا اصل ہے. تو امید کرتا ہوں بھائی کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ وہ لوح محفوظ والا نہیں بدلتا ہے، یہ جو دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں یہ چینج ہوتے ہیں. اس کے دلائل ہے موجود. ٹھیک ہے، دوسرا سوال، کیا یہ ضروری ہے کہ ليلۃ القدر کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ ایک انسان اس کو فیل کرے؟ اور دیکھو کیا ہوتا ہے نا، سورج نکلے گا تو ایسا لگے گا جیسے بغیر روشنی کے ہے، لیکن کسی نے سورج دیکھا ہی نہیں، وہ سو گیا تھا. فجر کی نماز پڑھ کے سو جاتے ہیں بعض لوگ، سورج دیکھنے کے لیے ٹائم ہی نہیں بچتا ہے، تھک گئے تھے رات میں عبادت کر کے، تو نہیں معلوم پڑے گا نا. پھر ضروری نہیں ہے، جو بعض نشانیاں ہیں کہ وہ درمیان رات ہے، بہت ٹھنڈی نہیں بہت گرمی نہیں، تو یہ بعض ایسی بشارت ہوتی ہے، خوشخبری ہوتی ہے، تھوڑا سا عبادت میں اور جوش آ جاتا ہے. لیکن ایسے کوئی ضروری نہیں ہے، وہ قیامت کے دن ہی معلوم پڑے گا کہ ملی نہیں ملی اور عبادت کیسے کی، وہ اصل فوکس کرو کہ 5 دن اچھی طرح سے عبادت. غیر حاجی کیا 8 یا 9 دونوں دن روزہ رکھ سکتے ہیں؟ کیونکہ بہت لوگ بولتے ہیں کہ وہ یوم العرفہ آج ہے، آج رکھنا چاہیے. دیکھو یاد رکھو ایک چیز کہ یوم العرفہ بعض علماء کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں اس میں اختلاف ہے، اور جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ اس بارے میں بعض علماء دوسری رائے رکھتے ہیں، تو ایسا تو ہے بالکل. تو جہاں تک آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ 8 اور 9 دونوں دن رکھیں، دو کیوں پورے 9 دن رکھنا ملتا ہے، 9 آپ پورے کے پورے 9 دن رکھنا ملتا ہے. کیونکہ حدیث کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کے بارے میں آتا ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 من ذی الحجہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دن روزہ رکھتے تھے، تو 1 سے 9 تک پورا روزہ رکھیے، کوئی پرابلم نہیں. ہاں لیکن اب یہ جو شک والی بات ہے نا، تو میں آپ کو بتا دوں میری تحقیق کیا ہے. دیکھیے مثال کے طور پر سعودی میں آج تھے نا، آج تھا یوم العرفہ، میں نے یہ بات ہے نا چیک کیا تھا، ایسے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ سعودی سے آگے کچھ جگہوں پہ چلتا ہے، مطلب سعودی کے چاند سے پہلے کہیں اور چاند ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، کچھ سالوں میں کچھ وقتوں پہ ایسا ہوتا ہے، سعودی سے پہلے بھی کہیں پہ چاند دکھ گیا. اب سوچو کہ سعودی کا چاند لیٹ دکھا ہے اور وہ جگہ پہ پہلے دکھا ہے، پھر وہ لوگوں کی کون سی دن ہے؟ اگر ہم انہیں کہیں گے کہ تم سعودی کے حساب سے چلو، تو سعودی کے حساب سے جو 9 سعودی میں ہوگا تو ان کا 10 ہوگا، ان کا 10 ہوگا یعنی ان کی عید ہوگی، تو کیا عید کے دن روزہ رکھیں گے وہ؟ نہیں نا، وہ لوگ اپنے حساب سے کریں گے. اور ایسا ہی چلتے آیا ہے. عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے قریب والی، میں نے جو آپ لوگوں کو بتایا ہے کئی بار، اس حدیث کے اندر کیا آتا ہے کہ قریب گئے تھے شام سیریا میں، جمعہ کے دن چاند دیکھا گیا، معاویہ رضی اللہ عنہ باقی مسلمانوں نے دیکھا، مدینہ میں عبداللہ ابن عباس اور باقی مسلمانوں نے سنیچر کے دن چاند دیکھا. قریب مدینہ سیریا سے آئے مدینہ، کہا کہ وہاں پہ تو جمعہ کے دن دکھا، اور پوچھا عبداللہ ابن عباس سے، تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ ہم لوگوں نے سنیچر کے دن دیکھا، ہم لوگ روزہ رکھتے جائیں گے یہاں تک کہ ہمارے 30 دن پورے ہو جائے یا تو ہم چاند دیکھ لیں. اور کہا ہا کذا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اس زمانے میں بھی ایسا چلتا تھا اور ایسا ہی کرتے آئے ہیں مسلمان. اب یہ اگر یہ الگ بات ہے کہ اگر مان لو کہ لوگ اپنا دائرہ بڑا کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ یعنی کمبائن ہو جائے تو بات الگ ہے، لیکن جب تک کمبائن نہیں ہوتے
تو تب تک ہمیں اپنے لوکل حساب سے چلنا ہے، اور یہی چیز ہمیں ملتا ہے. بعض کمبینیشن ہو سکتے ہیں، بعض اوقات ایسے کمبائن ہو سکتا ہے معاملہ. جیسے بڑا علاقہ ہے، ابھی خبر پہنچ رہی ہے، ابھی تو میرے خیال سے سریا اور مدینہ ساتھ نہیں چلتے ہیں، جو زمانے میں الگ ہوئے تھے ساتھ میں چلتے ہیں، کیونکہ کمیونیکیشن ہو جاتی ہے، یہاں سے وہاں خبریں پہنچ جاتی ہے بہت آسانی سے. لیکن جیسے یہ بات بڑھتے جا رہی ہے اور جیسے لوگوں میں یہ ہوتے جا رہا ہے، اور جو ہوگا شاید ایسا لگ رہا ہے آگے کے سالوں میں، اور ہوگا تو تب ہم کریں گے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفطر یوم تفطرون، عید تب مناؤ جب لوگ عید مناتے ہیں. اب والصوم یوم یصومون، روزہ تب رکھو جب لوگ روزہ رکھے، اور قربانی تب کرو جب لوگ قربانی کریں. یعنی عید تب مناؤ جب لوگ عید مناتے ہیں، تو قربانی کب کریں گے؟ جب لوگ قربانی کریں گے. ہاں، تو یعنی لوگوں کے ساتھ ساتھ کرنا ہے. تو اس میں کیوں الگ؟ اور یوم العرفہ 8 تاریخ کو آتا ہے ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا، یوم العرفہ 9ویں کو بولتے ہیں، 9 تاریخ کو. تو یہ بات مجھے کنونسنگ لگتی ہے، تو وہ حساب سے کل ہے یوم العرفہ. جی اللہ عالم. اگلا سوال کیا ہے، ضروری ہے کہ نہیں؟ ہو گیا. فرسٹ سوال لے لیتا ہوں. جو لوگ بینک سے سود انٹرسٹ لیتے ہیں مکان یا دکان کے لیے، تو کیا ان کی قربانی قبول ہوگی؟ قربانی والا اماؤنٹ انٹرسٹ کا نہیں ہے. دیکھیے یاد رکھیے کہ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، اللہ پاک ہے، پاک کے سوا کچھ قبول نہیں کرتا. تو جیسے انہوں نے کہا قربانی والا اماؤنٹ انٹرسٹ سے نہیں آیا، تو اچھی بات ہے کہ قربانی والا انٹرسٹ سے نہیں آیا، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایٹ لیسٹ اس چیز کے تحت تو ریجیکٹ نہیں ہو رہے، اس چیز کے تحت. لیکن کون فیصلہ کرے گا؟ اللہ فیصلہ کرے گا. اللہ فیصلہ کرے گا، اور ہم فیصلہ نہیں کریں گے. اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ہم جانتے نہیں. لیکن جو سود لیتے ہیں بینک کا انٹرسٹ، ہم ان کو ابھارتے ہیں کہ بھائی سود مت لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درہم الربا یاکلہ رجل وہو یعلم، ایک درہم سود کا کوئی جانتے بوجھتے ہوئے کھا لے، اشد من 36 زنیہ، 36 بار زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے. اتنا سیریس گناہ ہے، اتنا سیریس گناہ ہے. تو سود کی رقم نہیں لینا چاہیے. سود کی رقم ورسٹ رقم ہے، ورسٹ امنگ دا ورسٹ ہے، بدترین قسم کی رقموں میں سے ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل جسد نبت من السخط فالنار اولی بہ، ہر وہ گوشت جو حرام کمائی کھا کے بنتا ہے، جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. تو اسی وجہ سے اس سے بچنا چاہیے. یہاں پہ اسی سے نکل جانا چاہیے. ہم ان کو ابھارتے ہیں. باقی ان کی قربانی کا کیا ہوگا، کیا پلس ہوگا، کیا مائنس ہوگا، کسے کیا پتا. ہو سکتا ہے قربانی کرتے کرتے وہ توفیق ان کو مل جائے، قربانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں چینج لے آئے. ہم کوئی انسان میں کمی بھی ہونا تو ہم اسے کہتے ہیں کہ کرو نیکی، نماز پڑھ تو پڑھو. بعض لوگ کیا بولتے ہیں، ارے نماز سے کیا فائدہ، قربانی سے کیا فائدہ. پھر اس کی جو تھوڑی بہت نیکیاں ہیں نا وہ بھی مائنس کر دیتا ہوں، بولے نہیں نہیں تمہاری نیکی سے کوئی فائدہ نہیں، تم سود پہلے چھوڑو. تو میں تو کہتا ہوں کہ بھائی نیکی بھی کرو، نیکی کرو. کبھی کبھار نماز پڑھتے پڑھتے توفیق مل جاتی ہے، قربانی کرتے کرتے توفیق مل جاتی ہے کہ میں جانور اللہ کے لیے ذبح کر رہا ہوں. ابراہیم السلام کو تو بچے کو ذبح کرنے کہا گیا تھا، تو کیا میں اللہ کے لیے اس کی قربانی نہیں دے دوں؟ جو حرام کمائی ہے، سود کی انکم ہے، اس پہ بھی چھری چلا دوں میں، تو کبھی توفیق مل جاتی ہے. تو کبھی بھی نیکیوں سے نہیں روکنا چاہیے لوگوں کو، ہاں نیکی کرنے دینا چاہیے. اب وہ ایک فاحشہ عورت تھی جس نے کتے کو پانی پلا دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ پلانے کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو ان کو نیکیوں سے نہیں دور کرنا چاہیے کبھی. چلیے تو ہو گئے سوال جواب سے. 2 اور سوال آ گئے. الحمدللہ کچھ سوال نہیں، بٹ میں آپ جزاک اللہ خیر، دعائیں. اور کیا مردے کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں؟ تو دیکھیے مردوں کی طرف سے قربانی کے تعلق سے بھی اختلاف. لیکن میں جب اختلاف ہوتا ہے نا تو دلیل کو کیسے چیک کرتے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں. دلیل چیک کرنے میں نا پہلی چیز یہ چیک کرنا چاہیے دینی مسئلہ ہے کہ دنیاوی مسئلہ. مردوں کی طرف سے قربانی کیا ہے، دین کا مسئلہ ہے، دنیا کا مسئلہ ہے؟ تو نہیں، یہ تو دین کا مسئلہ ہے. دین میں کیا ہے؟ عبادت ہے. عبادت ہے، عبادت کے اندر ہر چیز منع ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مردوں کی طرف سے جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے صدقہ کرنا ملتا ہے، صدقہ. کیونکہ سعد بن عبادہ کی حدیث ہے کہ انہوں نے کہا میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، یہ باپ دینا چاہتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی اجازت نہیں، اور انہوں نے دیا صدقہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا. صدقہ کر سکتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے. لیکن کیا قربانی کر سکتے ہیں؟ کوئی کہے صدقے سے قربانی نہیں، دونوں الگ ہے. قربانی الگ عبادت ہے، صدقہ الگ عبادت ہے. صدقے کے اندر آپ بکرا دے دو کبھی چلے گا، پورا بکرا دے دی صدقے میں چل جائے گا. لیکن قربانی جن کا انتقال ہو گیا ان کی طرف سے، تو سوال کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کیا، صحابہ اکرام نے کیا تھا کیا؟ اس زمانے میں لوگوں کا انتقال نہیں ہوتا تھا. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو کیا جن کا انتقال ہو گیا ان کی فکر نہیں تھی؟ کیا انہوں نے کیا؟ نہیں کیا. ایک حدیث نہیں ملتی، ایک حدیث نہیں ملتی کہ کسی صحابی نے کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک حدیث مل جاتی تو بات الگ ہوتی. ایک حدیث نہیں ملتی کہ قربانی کی. ہاں ایک حدیث کیا بتائی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے. اور امت کے اندر کیا کہتے ہیں کہ امت کے اندر جو گزرے ہوئے
لوگ بھی ہے، آنے والے لوگ بھی ہیں، ہاں تو گزرے ہوئے لوگ بھی ہیں جن کا انتقال ہو گیا، موجود لوگ بھی ہیں، امت میں سب شامل تھے نا. تو کہتے ہیں مردے کی طرف سے خود قربانی کی. یہ دلیل ہے. کیا دلیل ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی طرف سے قربانی کی. تو ہاں امت کے لیے قربانی کی، کیونکہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تھی، وہ اللہ کے رسول تھے، اور آنے والوں کی طرف سے بھی قربانی اس میں ہو گئی نا. پھر تو کوئی کہے میں بچہ جو پیدا ہوگا، میرے بچے، ان کے بچے، سب کے طرف سے میں قربانی کر رہا ہوں، یہ تو اور ایک نئی چیز ہو جائے گی. تو نئی چیزیں دین میں بچنا چاہیے. میں یہ کہوں گا کہ آپ کا اگر جذبہ ہے تو کیا کریے، آپ صدقہ کریے، کیونکہ صدقہ کنفرم ہے. یہ قربانی کے اوپر لوگ بعض بولتے ہیں لیکن دلیل نہیں ہے کلیئر کر، اس لیے ڈاؤٹ فل تو کم سے کم ہو جائے گا نا. تو شک والی چیز میں کیوں آپ پیسہ لگاتے ہو؟ آپ کیوں نہ ایسا کرو، اتنے بکرا خریدو، قربانی کے ٹائم پہ ان کا بکرے کا پرائس بھی بڑھ جاتا ہے، آپ بعد میں بکرا دے دینا، صدقے میں پورا دے دینا، چلے گا. لیکن قربانی کرنے کی دلیل نہیں ملتی. ہاں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ عالم. میں نے آپ کے سامنے دلائل رکھے، یہ ہاں میرے پاس یہ دلائل ہے، میں نے علماء کرام سے سنا ہے، اور اس میں اختلاف بھی ہو، میں بتا رہا ہوں. ہاں صحیح علماء میں بھی اختلاف، اور ہوتا ہے اختلاف، یہی تو امتحان ہے نا. اختلاف ہی نہ ہو تو امتحان کیسا ہوا؟ امتحان کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ بعض اختلاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا چیٹ کا میں دیکھا، میں نے سوال، ایک منٹ، چیٹ میں کسی نے سوال پوچھا ہے، کیا لیڈیز عید کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل پڑھ سکتے ہیں، حدیث ہے صحیح بخاری، بلکہ پڑھ سکتے نہیں، پڑھنا چاہیے، حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنی عورتوں کو بھی لے کے جاؤ بکر، کواری لڑکیوں کو بھی بکر لے جاؤ. اور یہاں تک کہ ایک صحابی نے پوچھا اگر اس کے پاس چادر نہ ہو، یعنی برقع نہیں ہے، چادر نہیں ہے، تو کہا کہ اسے اپنے کسی ساتھی کے پاس سے لے لینا چاہیے، بورو کر لینا چاہیے، پہن کر کے پھر بھی آنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہاں تک کہ حائضہ عورتوں کو بھی لے جاؤ، لیکن حائضہ عورتیں مصلی سے دور رہیں گی، تاکہ وہ مسلمانوں کی تکبیرات میں اور دعاؤں میں شریک ہو، کیونکہ عید کے جو خطبے کی بات جو دعائیں ہوتی ہیں بہت اہم دعائیں ہوتی ہیں، اور اس کے اندر تکبیرات جو کہتے ہیں جذبہ بڑھتا ہے الحمدللہ. تو بہنوں کا جذبہ جو ڈاؤن رہتا ہے نا بعض بہنوں کا، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ عید کی نماز میں جائیں، جمعہ نماز میں جائیں تو خطبہ سنتے ہیں، نصیحت سنتے ہیں، ان کا جذبہ بڑھتا ہے. اور یاد رکھیے یہ جو ہماری بہنوں کا اگر جذبہ اچھا ہو گیا تو ہماری اگلی پیڑھی کا جذبہ اچھا ہو گیا. تو بہنوں کو لے آنا چاہیے. آپ کے شہر میں بھی اگر عید کی نماز کا انتظام نہیں ہے، یہ میں نے 2 حدیثیں صحیح بخاری جو بتائی، آپ بتاؤ اپنے شہر والوں کو، ان کو بتاؤ کہ دیکھو ہمیں عید کی نماز میں بہنوں کا بھی انتظام کرنا چاہیے، کہیں ہاں انتظام کرنا چاہیے اس طرح کا. جی کریے، بتائیے، بتانے سے بات ہوتی ہے. اور ایک سوال ہے کہ لیلۃ القدر میں 10 دن جاگنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم لوگ 5 دن جاگ سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 5 راتوں میں ڈھونڈو لیلۃ القدر کو، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا عمل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 راتیں جاگتے تھے، اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. حدیث کیا ہے کہ اذا دخل العشر، جب 10 دن شروع ہوتے، شد میزر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے، وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو جاگتے، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، گھر والوں کو بھی جگاتے. تو جاگنا 10 راتوں کو جانا بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی ٹھیک ہے، چلیے اسی کے ساتھ ہم آج کی کلاس ختم کرتے ہیں. سب تعریف اللہ کی، جس کے مدد سے، جس کے فضل سے نیکیاں مکمل ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ قبول کرے ہم سب کی نیکیوں کو، آپ کے یہاں شریک ہونے کو، میرے یہاں حاضر ہونے کو. انشاءاللہ ہم لوگ اگلے ٹیوزڈے اپنی اگلی کلاس کریں گے، جس میں سورہ بینہ پڑھیں گے، جو ایک بہت ہی امیزنگ سورہ ہے قرآن، اور جس میں واضح دلیلیں دی ہوئی ہیں. یہ غیر مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے بھی سورہ میں بہت پیاری باتیں دی. اوکے، اسی کے ساتھ ہم ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم.